فیصل آباد میں وزیر مملکت داخلہ کی شہید شاہ بلوچستان شیخ ماجد ایوب کے گھر آمد۔ طلال چودھری نے مرحوم کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، بھارت پر ایکسس کے ذریعے چھپ کر حملہ کر رہا ہے۔ پراکسس کی وہی حال ہوگا جو آپریشن سندور کا ہوا تھا۔ بھارت پنجابی اور بلوچی کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پنجاب نے بلوچستان کو پانی بھی دیا، اب خون بھی دے رہے ہیں۔ کچھ عناصر نفرت کی آگ میں انسانیت کا درس بھول چکے ہیں۔ جب تک پاکستان میں رہنے والی ہر قوم سیکیورٹی فورسز کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، تب تک فائدہ دشمنوں کو ہوگا۔ یومیہ 3 جوان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ ہماری ماؤں نے اپنے لخت جگر کو بھی وطن کی خاطر قربان کیا۔ شہید شیخ ماجد کی قربانی کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بنایا جاتا ہے پنجاب کے خلاف، پنجابیوں کے خلاف، یہ ایک ہتھ کنڈا ہے، ایک بہانہ ہے۔ اور یہ بہانہ کون بناتے ہیں؟ جو کہ پراکسیز ہیں، سپانسرڈ بائی ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان، جس نے منہ کی کھائی ہے جب سامنے سے حملہ کیا تھا۔ اب وہ ان پراکسیز سے پیچھے سے چھپ کے سازش کے تحت حملہ کر رہا ہے۔ پنجاب کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی بلوچی، کوئی نہ کوئی ہمارا پشتون بھائی رہتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی یہاں کسی سکول میں پڑھتا ہے، جن کے کاروبار بھی ادھر ہیں، جن کے پڑھتے بھی ادھر ہیں، علاج بھی ادھر کرواتے ہیں۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں؟ نفرت کا ایک بہانہ ہے۔ پنجاب نے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے بلوچستان کو جب پیسے کی ضرورت پڑی تو NFC ایوارڈ میں 1% پنجاب کے لوگوں کا حصہ جو اربوں روپے بنتا ہے، وہ ہم نے اپنے بلوچ بہن بھائیوں کو دیا۔ پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے نئی کینال تعمیر کرنی تھی، پنجاب کے لوگوں نے اپنے پانی کا حصہ اپنا پیٹ کاٹ کر بلوچستان کے بھائیوں کو دیا۔ کوئی پنجاب کا شہر ایسا نہیں پاکستان کے لوگ کاروبار نہ کرتے ہوں، پڑھتے نہ ہوں، رہتے نہ ہوں۔ پنجاب نے ضرورت پڑی تو پیسے بھی دیے، پانی بھی دیا، اور اب بلوچستان اور پاکستان کو ضرورت ہے تو خون بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ہماری مائیں اپنے شہید بچوں کا استقبال کیسے کرتی ہیں۔ وہ ماں جس کے 2 لختے جگر شہید ہوئے، جس کا اپنا سہاگ، اپنا خاوند کی میت اس کے گھر میں پڑی تھی، اس نے اپنے 2 بیٹوں کا استقبال رو کے نوحے کر کے نہیں، پھولوں کی پتیوں سے اور خوش دلی سے کیا۔ جن کے پاس ایسی مائیں ہوں، اس کو کے ساتھ جو یہ سمجھتا ہے کہ ایسی ماں کے ہوتے ہوئے اس پاکستان یا پاکستانیوں کو ہرا لے گا، دشمن یہ سمجھ لے کہ جن کی مائیں ایسی ہوں وہ ہارا نہیں کرتے، وہ جیتا ہی کرتے ہیں، اور وہ جیت رہے ہیں اور جیت کر دکھائیں گے۔ چنیوٹ میں چینی کی شارٹیج کے باعث قیمتوں میں بدستور اضافہ۔ گزشتہ روز کی نسبت چینی کے تھیلے کی قیمت میں 200 روپے تک کا اضافہ۔ چینی مارکیٹ میں 190 سے 200، جبکہ گلی محلوں میں قیمت 200 روپے سے بھی تجاوز کرنے لگی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، بتائیے گا۔ بالکل جی، چینی کی قیمتوں میں بدستور اضافہ جاری ہے۔ آج بھی مارکیٹ میں 100 سے 50 روپے کا فی تھیلے کی قیمت پر اضافہ ہوا ہے، اور مارکیٹ میں اس وقت جو ہول سیل ریٹ ہے وہ تقریباً 9300 سے 9400 روپے فی بوری ہے۔ تاہم دوسری طرف جو خریدار ہیں وہ اس حوالے سے خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، چونکہ گلی محلوں میں چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے، چینی کس طرح کس بھاؤ بک رہی؟ 210 روپے کی دے رہے ہیں چینی گلی محلوں میں، بالکل۔ اور خدا رہا چینی کی کم از کم ریٹ کم کریں۔ کہ چینی کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی چینی کی۔ حکومت برائے مہربانی اسپیشلی توجہ دے اس پر، تو کرے۔ اتنی مہنگائی، غریب آدمی کدھر جائیں؟ اب چینی 200 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ہول سیل میں 9300 روپے کا بورا مل رہا ہے 50 کلو کا، اور یہ دکاندار جا کے 200 روپے میں، گلی میں محلوں میں تو 210 روپے۔ ہر چیز کی مہنگائی ہوئی ہے، ہر چیز۔ کون سی مہنگائی کم ہوئی ہے آپ بتائیں؟ کسی اس حکومت میں کون سی مہنگائی کم ہے؟ کیا مہنگائی کم ہے؟ کوئی ایسا کوئی ایڈوانٹیج ہی ہے نہیں اس حکومت میں۔
بالکل جی، شہری جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس معاملے پر توجہ دے۔ صدر کریانہ ایسوسی ایشن ملک عرفان بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، چینی کا ریٹ کیوں بڑھنا شروع ہو گیا؟ کب تک متوقع ہے چینی کی قیمتیں کم ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس ٹائم جو شوگر کی حالات ہے، اس ٹائم 9,200 روپے 9,300 روپے چینی کا ریٹ ہے، کیونکہ ملوں سے چینی کی لوڈنگ نہیں ہو رہی۔ ایف بی آر نے ان کی لوڈنگیں بند کی ہیں۔ دکاندار اس چیز سے سراپا احتجاج ہے کہ ہمیں کوئی بھی مل سے کوئی انوائس نہیں دیتی، جبکہ ایف بی آر اب کہہ رہی ہے کہ جو بھی پیمنٹیں اپنے اکاؤنٹوں سے لگوائیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے۔ جب ہمیں ملے انہوں نے انوائس نہیں دے، ہمیں ان کے اکاؤنٹوں میں پیمنٹیں کس طرح دیں گے؟ تو اس لیے لوڈنگ کا ایشو کی وجہ سے اس ٹائم چینی کی شارٹیج بھی ہے اور 9300 روپے اس ٹائم مارکیٹ میں ریٹ جا رہا ہے۔ بالکل جی، صدر کریانہ ایسوسی ایشن ملک عرفان کا بھی اس سلسلہ میں یہی کہنا ہے کہ ایف بی آر کے شوگر ملوں کے ساتھ کچھ معاملات ہیں ٹیکسز کے معاملات پر، جس پر لوڈنگ جو ہے وہ شوگر ملوں سے چینی کی نہیں ہو رہی اور مارکیٹ میں چینی کی شارٹیج جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، جس وجہ سے وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سارے مسئلے کی جو بھی صورتحال ہے اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے اور اس معاملے کو حل کروائے۔ بہت شکریہ بابر آپ کا۔ اوور ٹیکسنگ میں اقبال نگر کا پارک خستہ حالی کا شکار۔ پارک میں ہر طرف کچرے اور گندگی کے ڈھیر موجود، بیٹھنے کے لیے رکھے گئے بینچ بھی ٹوٹ گئے، پارک میں بچوں کے لیے جھولے تک موجود نہیں، شہریوں نے پارک کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں احمد ندیم جی، بتائیے گا۔ بالکل جی، ٹوبا ٹیکسنگ میں جھنگ روڈ پر واقع رہائشی کالونی اقبال نگر کا پارک عرصہ دراز سے جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ پارک کے اندر جو ہے وہ بچوں کے لیے جو لگائے گئے جھولے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لائٹس جو ہیں وہ یہاں سے اکھاڑ لی گئی ہیں، ہر طرف گھاس اور خودرو جھاڑیوں کے ڈیرے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ گندگی بھی جو ہے وہ یہاں پر بے شمار ہے۔ بیٹھنے کے لیے جو لگائے گئے بینچ تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے بعد جو ہے وہ آج چھٹی کے روز بھی کسی ایک بھی شہری نے پارک کا رخ نہیں کیا ہے۔ پارک اپنی جو ہے وہ خستہ حالی کی تصویر جو ہے وہ آپ بیان کر رہا ہے، تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ شہریوں نے ٹوبا ٹیکسنگ میں پارکوں کی بحالی کے لیے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ سے اقدامات اٹھانے کی سفارش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر موجود جو بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے ہیں ان کو جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر یہاں پر بحال کیا جائے تاکہ چھٹی کے روز جو ہے وہ بچے اور فیملیز پارک میں آ کر انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ فیصل آباد میں ہاکی اسٹیڈیم سے مہلکہ ٹرانسفارمر خراب ہونے سے آسٹرو ٹرف کو 2 روز سے پانی نہ مل سکا، جس کے باعث ٹرف کی حالت متاثر ہونے لگی۔ بجلی کی فراہمی بند ہونے کے سبب جاری سمر کیمپ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ارسلان دورانی جی، بتائیے گا۔ ہاکی اسٹیڈیم فیصل آباد پچ 2 کے آسٹرو ٹرف کو 2 دن سے پانی نہیں لگایا جا سکا، جس کی وجہ سے یہاں پر سمر کیمپ بھی آج نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو پریکٹس کرنے کے لیے سینئر ٹیم آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ کچھ عرصے سے یہاں پر جو ٹرانسفارمر ہے وہ خراب ہے۔ ٹرانسفارمر تو پہلے کا خراب ہے، تقریباً 3 دن ہو گیا، لیکن کل یہاں پر صرف 1 دن پریکٹس ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد سے اب پریکٹس جو ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی کیونکہ آسٹرو ٹرف کو پانی نہیں لگایا جا سکا۔ آسٹرو ٹرف کو پانی نہ لگایا گیا تو آسٹرو ٹرف خراب ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ ٹرانسفارمر جو ہے وہ فیسکو کی جانب سے تاحال ٹھیک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کھلاڑی جو ہے ان میں تشویش پائی جاتی ہے اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جلد سے جلد اقدامات کیے جائے اور یہاں پر جو ٹرانسفارمر ہے اس کی مرمت کرائی جائے تاکہ یہاں پر پانی لگایا جا سکے آسٹرو ٹرف کو اور کھیل دوبارہ شروع ہو سکے۔ یہاں پر سمر کیمپ لگا جس میں انڈر 14 اور انڈر 9 کے جو بچے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سینئر کی جو ٹیم ہے فیصل آباد ریجن کی وہ بھی یہاں پر ہی آ کے پریکٹس کرتی ہے، لیکن کل صرف 1 دن پریکٹس ہو سکی ہے، وہ بھی چند کھلاڑیوں نے کی ہے۔ آسٹرو ٹرف کو پانی نہ لگائے جانے کی وجہ سے ٹرف پر جو پریکٹس ہے وہ بھی نہیں کی جا سکتی، جس کی وجہ سے کھلاڑی کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کھلاڑی کو مطالبہ یہی ہے کہ آسٹرو ٹرف کو پانی لگانے کے لیے یا تو کوئی انتظامات دوسرا کیا جائے یا ٹرانسفارمر جو ہے اس کی مرمت جلد سے جلد کروائی جائے تاکہ یہاں پر پانی لگایا جا سکے اور کھیل جو ہے وہ شروع کیا جا سکے اور سمر کیمپ کو دوبارہ ریشیڈیول کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ فیصل آباد میں جیل روڈ پر لگائی گئی پلاسٹک کونس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، شہریوں نے بائک لائن کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ پلاسٹک کونس میونسپل کارپوریشن کی جانب سے لگائی گئی تھیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں جیل روڈ پر لگائی گئی پلاسٹک کونس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، شہریوں نے بائک لائن کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ پلاسٹک کونس میونسپل کارپوریشن کی جانب سے لگائی گئی تھیں۔ اور جھنگ رنگ روڈ کے دوسرے فیز پر کام آخری مرحلے میں داخل، رنگ روڈ فیز 2 کے تحت بننے والی سڑک کا اسفالٹ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 7.5 کلومیٹر طویل سڑک پر 13 کروڑ 96 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ مزید بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے، جی بتائیے گا۔
जी बिल्कुल 13 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से 7.5 किलोमीटर का ये रिंग रोड जो है वो उसका दूसरा फेज़ इस वक्त तकमील के आखिरी मरहले में है। जून में ये काम मुकम्मल किया जाना था, लेकिन ठेकेदार की ताख़ीर के सबब जो है ये मंसूबा जुलाई तक चला गया है, लेकिन तवक्कुह की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों के दौरान ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। 7.5 किलोमीटर का ये हिस्सा मुकम्मल होने के बाद सरगोदा रोड से वो लोग जिन्होंने चिन्योट रोड की तरफ जाना होता है उनको आसानी होगी, शहर के दाखिले के बगैर जो है इस सड़क को लेते हुए चिन्योट रोड की तरफ जाया जा सकेगा। ये मंसूबा जो है ये 6 माह कबल जो है वो शुरू हुआ, जिसके बाद तवक्कुह की जा रही थी कि ये जून के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन ताख़ीरी हरबों की वजह से जो है वो मंसूबा कुछ ताख़ीर का शिकार हुआ। अब मंसूबा जो है वो आने वाले चंद दिनों में जब मुकम्मल हो जाएगा तो ना सिर्फ झंग के बासियों को यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, चिनाब कॉलेज समेत दीगर इलाकों में जाने की जो है वो सहूलत होगी, बल्कि इसके साथ साथ चिन्योट रोड को सरगोदा रोड से जोड़ने और इसके साथ साथ अलियाबाद और इस रिंग रोड के थ्रू जो है वो भक्कर रोड से जोड़ने में भी जो है वो आसानी होगी, जिसके बाद सबब शहर के ऊपर जो है वो ट्रैफिक का भाव जो है वो कम होगा, दबाव भी कम होगा और शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी। और इसके साथ साथ जो ऐसे अफराद जिन्होंने तालीमी इदारों से निकल कर जो है वो भक्कर रोड या 18 हज़ारी की तरफ निकलना होता है उनको भी जो है वो आने जाने में आसानी होगी। जी बहुत शुक्रिया रमजान आपका। आपको बताएं कि ज़िले यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए पहला एंट्री टेस्ट का इनेकाद। पहले एंट्री टेस्ट में 15,000 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट के दाखिले के लिए एडमिशन टेस्ट जो है वो लिए जा रहे हैं। अब मरहला वार जो है वो एडमिशन टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें से आज पहला टेस्ट जो है वो लिया जा रहा है। इस हवाले से कन्वीनियर एडमिशन डॉक्टर नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे, ज़री यूनिवर्सिटी में आज पहला जो है वो टेस्ट लिया जा रहा है, दूसरा जो है वो कब लिया जाएगा और कितने स्टूडेंट जो है वो इसमें अपेयर हुए? जी बहुत शुक्रिया। आज का जो ये टेस्ट है इसके अंदर तकरीबन 15,500 बच्चों ने हिस्सा लिया है और इसके बाद जो सेकंड एंट्री टेस्ट है वो हमारी रजिस्ट्रेशन कल से ही हो जाएगी। तो ये 2 टेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई बच्चा अगर एक टेस्ट नहीं दे सकता तो उसको दूसरा चांस मिल जाता है। अगर कोई बच्चा दोनों टेस्ट देता है तो उसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं तो वो उसके मेरिट में काउंट होते हैं। तो आज का जो दिन था वो हमारे लिए अच्छा रहा है, क्योंकि आजकल के दौर में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास रिकॉर्ड बच्चों ने जो है ना एंट्री टेस्ट दिया है। इससे पहले इतनी तादाद हमारी यूनिवर्सिटी में कभी नहीं आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। जी बिल्कुल, 15,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं वो आज टेस्ट में अपेयर हुए हैं। बाकी रह जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए दोबारा डेट जो है वो बताई गई है कि अगर आज के टेस्ट कोई स्टूडेंट जो है वो नहीं दे सकता वो दाखिले से महरूम नहीं होगा, उसके लिए दोबारा डेट जो है वो दी गई। बहुत शुक्रिया उमर आपका। फैसलाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत के ज़रिए तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा कन्वेंशन तकरीब की सदारत मेंबर आइमा मसाजिद कमेटी मौलाना मोहम्मद अदनान सयालवी ने की। मज़ीद जानते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में कुछ हालिया दिनों के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ साथ अमन के हवाले से जो है वो फैसलाबाद के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर जो मजहबी तहरीकें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो ख़ासी मुतहरिक हैं और अमन के ही हवाले से इत्तेहाद अहले सुन्नत की जानिब से जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो है वो मुनक्किद की गई। इस वक्त हमारे साथ डिवीजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आसर रज़ा काजी साहब मौजूद हैं। आसर भाई, बताइएगा कि एक तो दहशतगर्दी के हवाले से बताइएगा, प्लस आप पंजाब को कैसे देख रहे हैं और दीगर मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इत्तेहाद अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम आइमा मसाजिद कमेटी शरीफपुरा की मेज़बानी में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलामा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सबसे पहले जो दहशत गर्दी हुई है इसकी पुरजोर मजम्मत की गई है और उलामा इकराम और अहले इलाका ने ये पैगाम दिया है कि जिस तरह आज मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, तो अहले सुन्नत व जमात जो है वो अपनी रियासत और इदारों के साथ खड़े हैं। जिस तरह मुहर्रमुल हराम में भी हमारे लोगों ने अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया, आज यहाँ मेरा आने का भी यही मकसद था कि इन उलामा का शुक्रिया भी अदा किया गया और आगे क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ भी आ रहा है, इंशाल्लाह उसकी तैयारियों के लिए भी कोशिशें जारी हैं। और सबसे अहम ये पैगाम दिया गया है कि दुश्मनान इस्लाम आज खाइफ हैं पाकिस्तान से। उनको पता है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया है, अब पाकिस्तान का अगला टारगेट मुआशी कुव्वत बनना है। जिस तरह पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है, इंशाल्लाह मुआशी कुव्वत बनने के लिए तमाम उलामा को, अवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। दहशतगर्दी के लिए सीसा पिलाई दीवार होना होगा। जब पाकिस्तान मुआशी कुव्वत बनेगा तो इंशाल्लाह आलमी इस्लाम को लीड भी करेगा और हमारे मसाइल भी हल होंगे और वो वक्त आएगा कि इंशाल्लाह दुश्मन अपनी साजिशों में नाकाम होगा। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं और हमारी ये खिदमात और कुर्बानियां रंग लाएंगी।
جی بالکل، جس معاشرے میں امن ہوتا ہے وہیں پر ترقی ہوتی ہے، یہی کہنا ہے، یہی میسج ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ تمام تر جو لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ہو، سماجی ہو یا پھر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ امن کے حوالے سے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ فصیح آپ کا۔ کمالیہ میں بزم دستگیریہ سلطانیہ کے زیر اہتمام محفل ذکر حسین علیہ السلام محفل کی صدارت ڈاکٹر محمد عثمان قادری نے کی۔ محفل ذکر حسین علیہ السلام کا اہتمام سخی سلطان حامد نواز القادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک پر کیا گیا۔ علامہ مولانا مدثر علی شاہ کا کہنا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادتیں پیش کر کے دین اسلام کو زندہ کیا۔ محفل پاک میں ملک بھر سے معروف نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل پاک میں عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں عام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کروائی گئی اور بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 18 کروڑ مرتبہ درود پاک بھی پیش کیا گیا۔ پنجاب میں پہلی بار بارش کو خودکار پیمانے سے ماپنے کا فیصلہ، بر وقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گیج کی تنصیب کا فیصلہ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر تمام واسا ایجنسیز آٹومیٹک رین گیج کا استعمال کریں گی۔ ڈی جی واسا پنجاب کو 7 دن میں تنصیب مکمل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ پنجاب میں پہلی بار بارش کو خودکار پیمانے سے ماپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بر وقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گیج کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر تمام واسا ایجنسیز آٹومیٹک رین گیج کا استعمال کریں گی۔ ڈی جی واسا پنجاب کو 7 دن میں تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ پنجاب میں پہلی بار بارش کو خودکار پیمانے سے ماپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بر وقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گیج کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر تمام واسا ایجنسیز آٹومیٹک رین گیج کا استعمال کریں گی۔ ڈی جی واسا پنجاب کو 7 دن میں تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ حبس کے 27 شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کی نوید سنا دی ہے۔ اپڈیٹ کریں فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ حبس کے 27 شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کی نوید سنا دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم بتائیے گا۔ جو فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں دوپہر کے اوقات میں گرمی کا زور برقرار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اگر اس وقت موسم کی بات کریں تو موسم قدرے بہتر بھی ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چلنے والی ہوائیں اس بات کی نوید سنا رہی ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر فیصل آباد کے اندر بارش برسنے کا امکان ہے، یعنی کہ آنے والا پورا ہفتہ جو ہے محکمہ موسمیات کے نام سے اس بات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ آنے والے ہفتے کے اندر بارش برسے گی اور پورا ہفتہ جو ہے فیصل آبادی اس موسم کو انجوائے کر سکیں گے۔ اگر درجہ حرارت کی بات سے بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اس وقت 36 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں جہاں بارش ہوگی تو وہیں احتیاطی تدابیر کا بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ اگر آپ نکلتے ہیں تو خود کو سر کو ڈھانپ کر نکلیں، اپنے ساتھ بچے سفر کر رہے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال، پانی کا استعمال ضرور کریں کیونکہ آج کل اسپتالوں کے اندر ڈی ہائیڈریشن جیسی بیماریاں جو ہیں وہ خاصی پھیل رہی ہیں، پیٹ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہو رہے ہیں، تو اس دوران پانی کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ تاکہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے الیکشن 2025 تا 2029 کے لیے نئی باڈی کا اعلان۔ محمد عبد المبین چوہان چیئرمین منتخب، محمد ارشد ستار ریسلنگ فیڈریشن کے صدر مقرر، انور حسین رانا امجد اقبال نائب صدور منتخب، سیکرٹری جنرل کے عہدے پر محمد انعام کامیاب، ڈاکٹر حفصہ شعیب لیڈی نائب صدر منتخب، حمیرہ لطیف اور ضلع نورین لیڈی ممبر منتخب۔ 4 سالہ مدت کے لیے نئی انتظامیہ کا تقرر، تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے الیکشن 2025 تا 2029 کے لیے نئی باڈی کا اعلان۔ محمد عبد المبین چوہان چیئرمین منتخب، محمد ارشد ستار ریسلنگ فیڈریشن کے صدر مقرر، انور حسین رانا امجد اقبال نائب صدور منتخب،
सेक्रेटरी जनरल के अहदे पर मोहम्मद एलाम कामयाब, डॉक्टर हफ्सा शुएब लेडी नायब सदर मुंतखब, हुमैरा लतीफ और जिले नौरैन लेडी मेंबर मुंतखब। 4 साला मदद के लिए नई इंतजामिया का तकर्रुर, तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। आपको बताएं कि जामन के आलमी दिन पर समंदरी के नवाही चक 386 में जामन फेस्टिवल, जामन से तैयार करदा मुख्तलिफ मसनूआत मुतारिफ कराई गई हैं। आपको बताएं कि जामन के आलमी दिन पर समंदरी के नवाही चक 386 में जामन फेस्टिवल, जामन से तैयार करदा मुख्तलिफ मसनूआत मुतारिफ करवाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, समंदरी के नवाही चक 386 में आज जामन फेस्टिवल का इनाकाद जो है वो किया गया है, जिसमें इलाका भर से मौजूदीन भी शामिल हैं और ख़ास तौर पर जो है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब इसमें शरीक हुए हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा, जामन के हवाले से क्या कहेंगे और ख़ास तौर पर जामन से कौन सी प्रोडक्ट पैदा करके जो है वो मुनाफा कमाया जाए? जामन एक ऐसी फसल है जिसको बड़ी छोटी सी समझी जाती है कि नॉर्मल सी, कभी आप अच्छी दुकानों पे कभी नहीं देखते थे, सिर्फ ये कि थोड़े बहुत छाबड़ियों में कहीं आ गई। लेकिन पूछ के देखें ठंडे इलाकों के लोगों को, यूरोप में रहने वालों को, कि जहाँ जामन नहीं होता वो लोग तरसते हैं जामन को, फालसे को, हमारे पाकिस्तानी आम को, ये वहाँ पे नहीं होते। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू बहुत है और ख़ास तौर पे इसके बीज के अंदर, गुठली के अंदर अगर उसको पीस के उसकी अद्वियात बनाई जाती हैं जो कि शुगर को इवन कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है, तो वो मार्केट में दुनिया भर में मार्केट हो रही है। तो फिर वहाँ पे उन्हें अंदाज़ा हुआ, फिर वो ताज़ा मैंगो जामन भी उन्होंने मंगवाना शुरू किया। तो अब ये जो फेस्टिवल एग्री टूरिज्म मनाती है ना, वो बुनियादी तौर पे ये मकसद होता है कि एक फसल है उसको हाईलाइट किया जाए, मीडिया में लेके आया जाए। तो इसको भी जब मीडिया में गया, ये 4-5 साल पहले जब मीडिया में एग्री टूरिज्म ने लाना शुरू किया, तो तब इसकी हाइप क्रिएट हुई। अब ये जामन पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं यहाँ से, इसका नाम भी अब जामन वाली है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ गई है, लोग जुड़ गए हैं, ज़िम्मेदार बेहतर हो रहा है और जो फसल अब फखरिया तौर पे, तोहफे के तौर पे खूबसूरत पैकिंग में पूरे पाकिस्तान में जा रही है। ये जामन खास तौर पर कौन कौन सी बीमारियों से बचाती है, सेहत के लिए कितनी जरूरी है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आज का सबसे जो बड़ी बीमारी है ना, वो शुगर है, मोटापा है, PCOS है। इन सारे लोगों को बड़ा डराया जाता है कि आपने फ्रूट नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, लेकिन ये जामन ऐसा है जिसको हर हकीम, हर तबीब, हर डॉक्टर कहेगा रज के खाओ। तो ये ऐसा फ्रूट है और उसका पत्तों से लेके उसके कावा पीने तक, उसके बीज के गुठली के पाउडर से लेके उसको ताज़ा फ्रूट तक आप शुगर में भी खा सकते हो। तो ये ऐसा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत थोड़ा है, ये शुगर नहीं बढ़ाता। बिल्कुल जी, जामन जो है वो खास तौर पर सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और दूसरे नंबर पे जो है इसको एक अच्छे जो है लेवल पर ले जाकर जो है इससे ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है और समंदरी के जामन जो है वो इलाका भर में जायके में, मिठास में, रंगत में जो है वो अपनी मिसाल आते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास साहब का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।